والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مقصودا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی محاسن آزادی کے ذریعے اس عنوان کے تحت جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خواتین کی طرف سے ملک گیر مہم کا آغاز آج سے ہوا ہے اور اسی مہم کے افتتاحی پروگرام میں اس وقت ہم لوگ شریک ہیں۔ مجھ سے قبل مہم کے آغاز و مقاصد اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے کروایا گیا ہے کہ یہ مہم جماعت اسلامی ہند کیوں منعقد کر رہا ہے اور ان حالات میں اس مہم کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک کی ہے، بلکہ پوری دنیا کی ہے اور مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی ہے، اس میں مسلم بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں، کرسچینٹی کو ماننے والے اور یہودی بھی شامل ہیں۔ ان میں ایک بات بہت کامن ہے کہ اکثریت اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہے۔ یعنی دنیا اس وقت مختلف بحران، ان میں اگر بنیادی اور سب سے بڑا بحران اس کا شکار ہے تو وہ اخلاقی زوال ہے، بے حیائی ہے، عریانیت اور فحاشی ہے۔ اس وقت جب کبھی ہم کوئی واقعہ یا حادثہ سنتے ہیں، ہم تک ملک کے کسی کونے سے کسی دردناک حادثے کی خبر پہنچتی ہے تو ہم اور بلکہ ملک کے مختلف علاقوں سے یہ آواز بلند ہونے لگتی ہے کہ حکومت کو سخت سے سخت قوانین بنا کر جرائم کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بھی اسی کا حصہ ہوتے ہیں اور ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ مختلف سخت سے سخت قوانین بنائیں جس سے کہ سماج جرائم سے پاک ہو سکے۔ لیکن انسانی تاریخ کی بات یہ ظاہر ہے کہ محض قوانین کی بنیاد پر کبھی انسانی معاشرہ جرائم سے پاک نہیں ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سخت سے سخت قوانین کے ذریعے سماج کو یا سماج میں جرائم کو روکا گیا ہو یا روک دیا گیا یا قوانین کے ڈر سے لوگ جرم کرنے سے رک گئے۔ اس کی شواہد بہت کم ملتے ہیں، بلکہ دنیا یہ بتاتی ہے کہ بہت زیادہ قانون اور بہت زیادہ سختیوں کے باوجود جرائم میں اضافہ ہوا۔ تو انسانی معاشرہ جرائم سے کس طرح پاک ہوگا؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جرم کرنے سے روکتی ہے؟ تاریخ انسانی میں انسان کبھی قوانین سے بہت زیادہ نہیں ڈرا ہے، موت سے بھی بہت زیادہ نہیں ڈرا ہے، پھانسی کی سزا سے بھی بہت زیادہ نہیں ڈرا ہے۔ اس کے باوجود اگر کبھی ایسا معاشرہ اس دنیا نے دیکھا ہے جس میں جرائم بہت کم ہو، معمولی بلکہ بالکل نہ ہونے کی حد تک پہنچ گئے ہو، تو اس معاشرے کی بھی ہم کو اسٹڈی کرنی چاہیے اس زاویے سے کہ اس نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں وہاں سے جرائم دور ہو گئے یا ختم ہو گئے۔ ایسا معاشرہ جو جرائم سے پاک ہو، تاریخ انسانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کو دیکھا جو کہ جہاں جرائم اپنے بالکل نہ ہونے کی حد وہ پہنچ گئے، اور وہ معاشرہ کس طرح سے وجود میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں انما بعثت
युतम्मिम मकारिम अल-अखलाक, कि मुझे अखलाक की को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए, अखलाक की तकमील के लिए मबूस किया गया है। यानी बेसद रिसालत का एक बड़ा मकसद ये है कि इंसानी माशरे को अखलाकी बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। मक्का के ज़माने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज़ किया और अल्लाह ताला ने जब वही का सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर नाजिल करना शुरू किया, तो आप देखिए कि कुरान उस माशरे को जिन आयात के ज़रिए, अपने जिस पैगाम के ज़रिए झंझोड़ता है, उनको बेदार करने की कोशिश करता है, वो इस्लाम की, कुरान की अखलाकी तालीमात है। उन तालीमात के ज़रिए ये हिस्स उनके अंदर जिंदा करने की कोशिश की गई, बेदार करने की कोशिश की गई कि इंसान इस तरह की मखलूक नहीं है कि वो सतह पर जहाँ इस वक्त जिंदगी गुजारी जा रही है अपनी जिंदगी को गुजारे, बल्कि वो इससे बहुत ऊपर की सतह पर पैदा किया गया है और उसका काम ये है कि वो बुलंदियों की तरफ बढ़ता जाए, अखलाकी सतहों में बुलंदियों तक वो पहुंचे। तो ये बात मालूम रहनी चाहिए कि क़वानीन से ज्यादा इंसानी ज़मीर के ऊपर अखलाकियात का दबाव होता है। अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ये बात लिखते हैं कि कौमों की जिंदगियों में जो चीज उनको रोकती है जराइम करने से, गुनाहों से जो चीज बाज रखती है, वो अखलाकी कुव्वत है। अगर इंसानी माशरा अखलाकी कुव्वतों को अपने अंदर बहुत मजबूत कर ले तो फिर दुनिया को कानून बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, और ये हकीकत भी है। हम इस वक्त देखें कि हर तरह के कवानीन मौजूद हैं, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जराइम में कमी होने के बजाय इजाफा हो रहा है। तो ये बात फितरी तौर पर भी और अकली तौर पर भी तस्लीम शुदा है और इसकी शवाहिद मौजूद है कि इंसान कानून से ज्यादा अखलाकी दबाव को कबूल करता है। लिहाजा इस मुहिम का एक बड़ा पैगाम यही है कि हम इंसानी समाज में, इंसानी माशरे में लोगों के अंदर अखलाकी हिस्स को, उसके ज़मीर को, उसके अंदर हया का जो पहलू अल्लाह ताला ने रखा है, उसको जिंदा करने, उसको झंडोड़ने और उसको मुतहर्रिक करने की कोशिश करें, ताकि इंसानी माशरा मुख्तलिफ बुराइयों से, मुख्तलिफ किस्म के फसादात से पाक हो सके। और वो जो तारीफ अल्लाह ताला ने इंसान को की है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने बेहतरीन साख पर इंसान को पैदा किया है, अपने उस मुकाम को, अपनी उस सतह को ये इंसान पा सके। तो ये बुनियादी तौर पर अखलाक का ये तसव्वुर हमारे ज़हनों में होना चाहिए कि अखलाकियात की ये अहमियत इस्लाम के अंदर है, बल्कि इंसानी माशरे के लिए अखलाकियात का ये मानवियत है कि कानून से ऊपर जो चीज़ इंसान को जुल्म करने से रोकती है वो अखलाकियात है। इस वक्त हम जराइम की जो संगीनी देख रहे हैं, जो ऐसे जराइम जिनका सुनकर अगर हम जंगल में रहने वाले दरिंदों और इंसानी माशरे में रहने वाले इंसानों के दरमियान होने वाले जराइम का अगर तकाबुल करें, हम ये देखें कि जंगल में शेर किसी हिरण को खा जाता है, यानी उसने एक कमजोर जानवर को कत्ल किया, तो उसको हम दरिंदगी कहते हैं। उस दरिंदगी से अगर इंसान की दरिंदगी का तकाबुल किया जाए तो हमको ये लगने लगेगा कि जंगल में रहने वाले ये जानवर बहुत मुहज्जब है, उनकी तहजीब, उनका सिविलाइजेशन हमसे बहुत बेहतर है। इस सतह पर इंसानी दरिंदगी हम आज पहुंच चुकी है। उसकी वजह अखलाकी सवाल है, अखलाकी बहरान है, नैतिक पतन इसको कहा जाता है। तो ये इसी चीज का आगाज है। यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि इंसानी माशरा अखलाकियात को, अखलाकी अक़दार को परवान चढ़ाने और अखलाकी कदरों के जरिए अपनी शिनाख्त कायम करने के लिए तैयार हो। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इंसानी माशरे की असल शिनाख्त अखलाकियात ही है। कोई माशरा कितना मुस्तहकम है, कितना मजबूत है, कितना अच्छा है, वो इस बात से नहीं पहचाना जाएगा कि उस माशरे में कितने लोग अमीर हैं और कितने गरीब हैं। इस बात से भी नहीं पहचाना जाएगा कि उस माशरे में रहने वाले लोगों का तालीमी लेवल क्या है। हो सकता है कि उस माशरे में तमाम लोग पढ़े लिखे हों, हाई लेवल की डिग्रियां उन्होंने हासिल कर रखी हो, न इस बात से किसी माशरे की तकलीफ और अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस माशरे के लोग कितने ताकतवर हैं।
किस तरह की कुव्वतें और सलाहियतें उनके अंदर मौजूद हैं। इंसानी माशरे को मापने की का जो पैमाना है जिसके जरिए इंसानी माशरे की आसमत का तकाबुल किया जा सकता है वो अखलाकी कदरें हैं कि किस माशरे में अखलाकी कदरें जिंदा हैं, किस माशरे में अखलाकियात और अखलाकी रिवायात बाकी हैं। जिस माशरे में अखलाकियात जितना ज्यादा, अखलाकी कदरें जितनी ज्यादा होंगी वो माशरा उतना अजीम होगा, उतना अच्छा होगा, उतनी बुलंदी पर होगा। और जो माशरा अखलाकी तौर पर गिरा हुआ होगा, निचली सतह पर होगा, तो वो माशरा बाकी तमाम खूबियों के बावजूद इंसानी माशरा कहलाने में उसको भी कई तकल्लुफात उठाने होंगे, कई तरह की रुकावटों का सामना करना होगा। तो अखलाकियात ही इंसानी माशरे की खूबसूरती है और अखलाकियात ही इंसानी माशरे की शनाख्त है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, हज़रत आदम को बनाया, बनाने के बाद, पैदा करने के बाद उनसे और हज़रत हव्वा से कहा कि तुम जन्नत में रहो। वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, कि आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा, तुम्हारी बीवी, तुम दोनों जन्नत में रहो। फकुला मिन हैसु शि'तुमा, और इस जन्नत में तुम जहां से चाहो खाओ। ये आजादी दी गई। हमारी जो मुहिम है उसमें यही पैगाम दिया गया है कि आजादी और अखलाकियात का क्या ताल्लुक है। तो आदम और हव्वा से कहा कि जन्नत में तुम सुकून के साथ रहो, यहाँ तुम रहने के लिए आजाद हो और जहां से जिस तरह चाहो, फकुला मिन हैसु शि'तुमा, जहां से चाहो खाओ। लेकिन उसके साथ ये बात कही गई, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, लेकिन तुम इस शजर के करीब न जाना। अगर तुम गैर किया होगा तो फतूना मिन ज़ालिमीन, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिम बन जाओगे, जालिमों में से तुम हो जाओगे। यानी आजादी दी गई और आजादी के साथ एक हद भी बता दी गई, हदबंदी कुछ कर दी गई। ये हदबंदियां क्या होती हैं? हम ये समझते हैं कि हदबंदियां आजादी को खत्म करती हैं, हुदूद आजादी को खत्म करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हुदूद और हदबंदियां आजादी को बाकी रखने के लिए जरूरी है। अगर ये हदबंदियां खत्म हो जाए तो आजादी आवारगी में तब्दील हो जाती है। आजादी और आवारगी में यही फर्क है कि आजादी की एक हद होती है, आवारगी की कोई हद नहीं होती है। इस वक्त दुनिया आवारगी को आजादी के नाम पर पेश कर रही है। ये आवारगी है कि इंसान चाहे लिबास पहने या ना पहने, ये आजादी नहीं बल्कि ये आवारगी है। ये आवारगी है कि इंसान जो चाहे अपनी जबान से निकाले, ये आवारगी है कि इंसान जो चाहे खाए, ये आवारगी है कि इंसान जिसके बारे में जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहे कर दे। आजादी ये है कि इंसान अपने ज़मीर और अपने अखलाकी हिस्स को बाकी रखते हुए खाने पीने, पहनने ओढ़ने, समाज में रहने, लोगों के साथ मामला तय करने, लोगों के साथ पेश आने, उनमें हर चीज में हुदूद का पालन रहे, ये आजादी है। इनको जब इंसान पामाल करता है तो माशरा और इंसान आवारगी का शिकार हो जाता है। तो इस वक्त जो चीज आजादी के नाम पर परोसी जा रही है वो असलन आवारगी है, और हम इसी आवारगी के मुकाबले में हकीकी आजादी का तसव्वुर इंसानी माशरे के सामने पेश करना चाहते हैं। और वो तसव्वुर, वो चीज जो आजादी को आवारगी में तब्दील होने से रोकती है, वो असलन अखलाकियात, अखलाकी कदरें हैं। अखलाकियात क्या होते हैं? एक इंसान का एक तो खुदा के साथ ताल्लुक होता है। खुदा के साथ इंसान का जो ताल्लुक है कि हम बंदे हैं और वो खुदा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट खुदा के साथ इंसान का हुआ है, ये तौहीद का मुआहिदा है कि इंसान खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा, बंदगी में किसी को शरीक नहीं करेगा, वो अल्लाह के सिवा किसी से दुआ नहीं मांगेगा। तो ये एक मुआहिदा इंसान का और खुदा का है। इसमें अगर इंसान कहीं गड़बड़ी करता है तो तौहीद के तकाज़ों के साथ नाइंसाफी करता है, खयानत करता है। उसी तरह से इंसान का एक दुनिया में भी एक वजूद है, आजाद वजूद है कि इंसान एक खानदान का हिस्सा है, एक मुआशरे का हिस्सा है, एक इंसानी बस्ती का हिस्सा है। हम अकेले अकेले कहीं जंगल में नहीं रहते हैं, एक बस्ती में हम रहते हैं। तो बस्ती में हमारे अलावा भी दूसरे लोग हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, ख्वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, सब उस बस्ती का हिस्सा है। उस बस्ती में रहने के सबको एक जैसे हुकूक हासिल है, सबको एक जैसी आजादी हासिल है। तो जब सबको बराबर के हुकूक और बराबर की आजादी हासिल है तो फिर
دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی آزادی کو ختم نہ کیا جا سکے، چھینی نہ جا سکے۔ تو یہ جو حد بندیاں ہیں ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ جو معاہدہ ہے سماج میں رہنے کا، اس کا نام اخلاقیات ہے۔ تو اخلاقیات اصلاً ایک انسان کا اپنے معاشرے کے ساتھ، معاشرے میں رہنے والے افراد کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی نگاہ سے، اپنی زبان سے کوئی تکلیف کسی دوسرے انسان کو نہیں پہنچائے۔ بہت سادہ زبان میں یہی اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات کو آسان طریقے سے اور سمجھنا ہم چاہیں کہ کیا ہے، تو یہ چیز ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم دوسرے کے لیے کرتے ہیں اگر وہ ہمارے لیے کیا جائے، ہمارے لیے کی جائے، اس سے اگر ہم کو تکلیف ہوتی ہو، ہم کو دکھ پہنچتا ہو، تو وہ بد اخلاقی ہے۔ اب ہر معاملے میں انسان کس طرح سے اپنے آپ کو پرکھنا اور جاننا شروع کر دے۔ کوئی بھی معاملہ ہم جب کسی انسان کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی بھی بات جب ہم کسی کے بارے میں بول رہے ہیں، کوئی بھی تعلق جب کسی کے ساتھ قائم کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہی سب چیزیں میرے ساتھ کی جاتی تو مجھے کیسا محسوس ہوتا، یہ چیزیں میرے لیے خوشی کا باعث ہوتی یا رنج کا باعث ہوتی، یہی چیزیں جو اخلاقیات ہیں۔ تو اخلاقیات ایک تو یہ کہ انسان کا اپنے انسان کے ساتھ معاہدہ ہے، رشتہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے ہم پسند کریں۔ لہذا اخلاقی تعلیمات کا اگر ہم مطالعہ کریں قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں، تو اس میں تمام چیزیں یہی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی بات کہی کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ ایک مسلم سے اس کا پڑوسی کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، دکھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی سے اس کا پڑوسی دکھی ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی گئی کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستے سے ہم نے صرف پتھر کو ہٹا دیا، کانٹوں کو ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، راستہ چلتے کسی انسان کے لیے ہم خود تکلیف کی وجہ نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اب وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہمارے گھر کا کوڑا ہو سکتا ہے، ہمارے گھر سے نکلنے والا پانی ہو سکتا ہے جو سڑکوں کو گندا کرتا ہے، یا ہمارے گھر سے آنے والی اونچی آواز ہو سکتی ہے جو پڑوسی کے سکون کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ راستے سے تکلیف ہٹانے والی بات کہیں نہیں ہے۔ تو اخلاقیات یہی ہے کہ ہم جب کوئی بات کسی کے بارے میں بول رہے ہیں تو اس وقت یہ ہم خود سوچیں کہ اگر یہ باتیں ہمارے بارے میں بولی جائیں، ہمارے بارے میں کہی جائیں، تو ہم ان کو سن کر کیا محسوس کرتے ہیں۔ اخلاقیات اور بے حیائی کا یہ معاملہ آج کی کوئی تازہ پیداوار نہیں ہے۔ حضرت آدم کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی، یعنی پہلا انسان جب بنایا گیا تو اس کو آزادی دی گئی، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جہاں سے چاہو اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب میں جانا۔ یہ جو کہا گیا ہے کوئی درخت کوئی مخصوص درخت نہیں ہے یا کوئی خاص پھل کھانے سے نہیں روکا گیا، ایک تفصیلی انداز میں کہا گیا کہ ایک حد ہے اور اس دائرے میں تم کو رہنا ہے۔ اس دائرے کو اگر تم توڑو گے تو اس نتیجے میں ظلم پیدا ہوگا، اور آج یہی ہوا۔ آزادی ایک خوبصورت چیز تھی، آزادی کی خوبصورتی اس کی حد بندیاں تھیں، آزادی کو حد بندیوں نے باقی رکھا ہوا تھا، لیکن انسان نے جب ان حد بندیوں کو توڑا تو اس نتیجے میں سماج مختلف قسم کی برائیوں، فسادات اور انتشار کا شکار ہو گیا۔ انسان کا دشمن ہو گیا، انسان سے دوسرے انسان کی نہ جان محفوظ رہی، نہ مال محفوظ رہا، نہ عزت محفوظ رہی۔ یہ تمام چیزیں حد بندیوں کو توڑنے کے نتیجے میں۔ تو آدم علیہ السلام سے جب وہ جرم سرزد ہوا، انہوں نے جب ابلیس کے بہکاوے میں اس درخت کے قریب ہو گئے تو اس سے کیا ہوا؟ اس نتیجے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا تو ان کے صدر کھل گئے، وہ بے لباس ہو گئے۔ تو ابلیس کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے، اس کی پہلے دن سے یہ جنگ ہے کہ وہ انسان کو معاشرے میں بے لباس کر دے۔ بے لباس کا مطلب صرف یہ جسم کا لباس نہیں ہے، روح کا لباس بھی ہے، دل کا لباس بھی ہے، انسان کے افکار اور اس کے جذبات کا لباس بھی ہے۔ یعنی ہر چیز میں سے پاکیزہ جذبات کو ختم کر کے ہر چیز میں گندگی کو شامل کر دیا جائے، ہر چیز میں ناپاکی کو شامل کر دیا جائے۔ یہ ابلیس کی پہلے دن سے کوشش ہے، اور آدم کی کوشش یہ ہے کہ اگر کبھی شیطان کے بہکاوے میں وہ آ جائے تو اس کی زبان سے
یہ اخلاق کے حص سے بیدار ہونے کی علامت ہے. انسان سے گناہ ہو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں, فوراً کو توبہ کا خیال اس کے دل میں آئے. تو وہاں ابلیس کی ساری سازشیں اور اس کی تمام جو بھی جال ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو جب یہ معاملہ ہوا تو جو بات کہی گئی تھی پورا میں ظالم کہ اگر یہ حد توڑو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. تو ہم دیکھیں کہ انسانوں نے جب یہ حد توڑی تو ظلم کا کی کیسی مدادیں رقم کی گئی, ظلم کی کیسی تاریخیں رقم کی گئی ہیں. انسانی معاشرہ کس طرح سے ظلم کا شکار ہوا اور ظالموں نے کس طرح سے کمزور انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی, ان کا استحصال کرنے کی کوشش کی, ان کے اوپر اتیاچار کرنے کی کوشش کی. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو اخلاقیات کے تعلق سے ہم انسانی معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہے اور اس مہم کے ذریعے کیا پیغام ہم انسانوں کو دینا چاہتے ہیں. تو اخلاقیات کی یہ بنیادی سمجھ ہمارے اندر سب سے پہلے پیدا ہونا چاہیے کہ اخلاقیات اسلام محض کوئی رسمی تعلیمات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بنیاد ہے. جس طرح توحید عبادات کی بنیاد ہے اسی طرح سے اخلاقیات اسلام کے تمام سماجی معاملات کی بنیاد ہے. اخلاقیات کے بغیر کوئی سماجی معاملہ صحیح رخ پر قائم نہیں رہ سکتا ہے. جس طرح توحید کے بغیر کوئی عبادت صحیح رخ پر قائم نہیں رہ سکتی ہے. تو توحید جو خدا کے ساتھ معاہدہ ہے, اخلاقیات اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ انسان کا معاہدہ ہے. ان دونوں چیزوں میں کسی طرح کی گڑبڑی ایک طرف انسانوں کی عبادت کو اگر پوری طرح سے ناکام کر سکتی ہے تو دوسری طرف انسانی معاشرے میں اس کی تمام کوششوں کو, اس کی تمام معاملات کو پوری طرح سے ناکام کر دیتے ہیں. اخلاقیات ہی انسانی معاشرے کی خوبصورتی ہے, بے حیائی کی خوبصورتی نہیں ہے. فحاشی انسانی معاشرے کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ اخلاقی قدروں کا ہونا انسانی معاشرے کے جمالیات کے حصے میں زندہ ہونے کی علامت ہے. کہ جس معاشرے میں اخلاقی قدریں زندہ ہیں, جہاں اخلاقی قدریں زندہ ہوتی ہیں وہاں انسان کا دشمن نہیں ہوتا. جہاں اخلاقی قدریں زندہ ہوتی ہیں وہاں ظالم بہت آسانی سے کسی کی گردن تک اپنا ہاتھ نہیں پہنچاتا. جہاں اخلاقی قدریں زندہ ہوتی ہیں وہاں اصل طریقے ایسے دردناک واقعات پیش نہیں آتے ہیں جن کی خبریں ہم آج سنتے ہیں. اور جہاں اخلاقی قدریں زندہ ہوتی ہیں وہاں ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر لوگ صرف ویڈیو بنانے اور خبروں کو دوسروں تک پہنچانے پر قناعت نہیں کرتے ہیں بلکہ جہاں اخلاقیات زندہ ہوتی ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کے محافظ اور ایک دوسرے کے معاون بن کر کھڑے ہوتے ہیں. وہاں ہر انسان دوسرے انسان کو اپنی جان سے بڑھ کر بچانے کی کوشش کرتا ہے. وہاں لوگ دوسروں کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں. وہاں ظلم کو آنکھوں سے تماشائی بن کر دیکھا نہیں جاتا ہے بلکہ ظالم کے ہاتھ پکڑ کر روک دیا جاتا ہے. تو یہ اخلاقی حص اور جمالیات کے حص کے زندہ ہونے کے علاوہ تو ہم ہمارے معاشرے کا یہ جو قدریں ہیں انہیں کی بنیاد پر اس کا جائزہ ہے کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت معاشرہ ہے, عظیم معاشرہ ہے, بلندیوں پر ہے, یا اپنے زوال پذیر اور درندگی کی سطح پر, یا قرآن نے جو بات کہی افضل السافلین کہ انسان جب حدود کو توڑتا ہے, آزادی سے آبادی کی طرف جب آتا ہے, اس کے نتیجے میں کڑے ہو جاتا ہے, اس مقام پر ہم بھی اپنے انسانی معاشرے کو لے آتے ہیں. تو اخلاقی اخلاق کو زندہ کرنا اور ان کے ذریعے انسانی وجود کو, انسانی معاشرے کو خوبصورت بنانا اس مہم کے کا ہمارا بڑا مقصد ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے. ان بنیادی باتوں کے بعد چند تعلیمات جو اخلاقی تعلیمات قرآن ہمیں دیتا ہے جن کی بہت زیادہ ضرورت انسانی معاشرے کو ہے, ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں. اخلاقیات میں سب سے پہلے جو چیز جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے یا کئی مقامات پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے اسلام کے اخلاقی تعلیمات میں کہ اہل ایمان عدل اور احسان کی روش اختیار کریں. قرآن یہ بات کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی, کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے عدل کرو, احسان سے کام دو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو. وایتاء ذی القربی, قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ. قرآن کو آپ دیکھیے کہ جہاں کہیں احسان کا تذکرہ ہے, حسن سلوک کا تذکرہ ہے, انفاق کا تذکرہ ہے, مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے, وہاں والدین اور قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کیا. کیوں کیا بات؟ اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ ظالم رشتہ داروں کے معاملات میں ہوتا ہے. انسان سب سے زیادہ بربریت اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے, اپنی بہن کے ساتھ کرتا ہے.
نے سب سے پہلے وہاں توجہ دلائی ہے کہ اگر تم اپنے قریبی رشتے داروں کا خیال نہیں رکھتے ہو اور سات سمندر پار کسی کی چیز سن کر تم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہو کہ ہمارے اندر بڑی انسانیت موجود ہے، انسانیت کا بڑا درد وہ ہمیں تڑپاتا ہے، یہ ایک فریب ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے جو خود اپنے آپ کو کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ بد اخلاق رہے اور دوسروں کے ساتھ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی بد اخلاقی ہے۔ تو اخلاقیات کا اب تو احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ایتاء ذی القربیٰ، قریبی رشتے داروں کے ساتھ عدل کرو اور احسان کرو۔ وہ انسان جو قریبی رشتے داروں کے ساتھ عدل و احسان کے معاملے میں پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے، وہ دنیا میں کہیں ناانصافی نہیں کرے گا، وہ دنیا میں کہیں ظلم نہیں کرے گا، یہ ضمانت ہے۔ کیونکہ انسان باہر تو بڑا انسان پسند نظر آتا ہے، لیکن گھر میں اس کی حقیقت ہوتی ہے کہ وہاں کتنا بڑا وہ ظالم ہے، وہاں ناانصافیوں کی کیسی تاریخ اس میں رقم کی ہوئی ہے، ظلم کے عظیم داستانیں وہ اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ۔ تو انسان سب سے پہلے اپنے گھر میں عدل و احسان کی روش قائم کرے، وہاں پر وہ اس اخلاقی قدر کو، اخلاقی روایات کو وہ زندہ کرے۔ اسی لیے بار بار قریبی رشتے داروں کا تذکرہ کرا، وبالوالدین احسانا وبذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، یہ وہ ہے جن پر انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، تو ان کے ساتھ پیش ہو۔ تو عدل و احسان رشتے داروں کے ساتھ کے علاوہ پھر معاشرے میں لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو، احسان کا معاملہ ہو۔ یہ بات کہی کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب کبھی تم کو انصاف کے لیے بلایا جائے، تم کو معاملہ کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان تنازعات ہو، وہاں آپ کو بلایا ہے کہ آپ آئیے اور ہمارے درمیان فیصلہ کروائیے، کہا کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ معاملہ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا، کبھی کوئی دو خاندانوں میں کوئی لڑائی ہو جائے، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تو جن کو ہم سمجھدار سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے سماج کے بڑے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر ہمارے درمیان صلح کروائیے۔ ان صلح کے واقعات میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو بات مان جاؤ، کوئی بات نہیں، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اور ظالم کے ظلم کو، اس کی جڑوں کو اور مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ اکثر مقامات پر آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں ہیں جو کہ باقی ہوتی ہیں، جن کو کہ جاری رکھا جاتا ہے۔ وہ مظلوم اپنی آواز کو دبا کر رہ جاتا ہے، اپنے جذبات کو دبا کر رہ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی عام ہے، دیگر مقامات پر بھی یہ چیزیں عام ہیں، ہر جگہ پر یہ عام ہے۔ تو جب کبھی ہم نے سے جو لوگ تحریک اسلامی کے لوگوں سے خاص طور پر یہ بات کہ وہ کبھی اگر اس طرح کے معاملات میں ہوں، اگر فیصلہ کرنے کے لیے کہیں بیٹھے ہیں، تو وہ اس بات کو نہ دیکھیں کہ کون ان کا رشتہ دار ہے، کون ان کا دوست ہے، کون ان کا دشمن ہے، کس کے ساتھ کبھی سالوں پہلے اس کا جھگڑا ہوا تھا، کس کے ساتھ کوئی تنازع اس کا چل رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ آج موقع ملا ہے بدلہ لینے کا، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا ڈر اس کے خون کے اندر موجود ہو، اللہ کا خوف ہو کہ آج جس مقام پر وہ بیٹھے ہیں وہاں حق کے علاوہ کوئی بات ان کی زبان سے نہ نکلے۔ اسی لیے قرآن نے براہ راست اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو حق کی گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، حق کے علمبردار بن کر کھڑے رہو، اور جب کبھی گواہی ہو تو عدل کی گواہی ہو، سچ بات کی گواہی ہو، چاہے اس کی ضد تمہارے اوپر پڑتی ہو اور کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرنے لگ جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو کہ یہی تقویٰ ہے، عدل کے بغیر کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دینداری، تقویٰ، پرہیزگاری کے بالکل بدل دیے گئے ہیں پیمانے۔ ہم ظاہری بدو کو دینداری اور اخلاق تقویٰ سمجھتے ہیں، تقویٰ دراصل عدل اور احسان کا نام ہے۔ اگر ہم عدل نہیں کرتے ہیں، حق بات نہیں کہتے ہیں، تو کوئی تقویٰ ہمارے اندر موجود نہیں۔ تو عدل و احسان کا یہ جو معاملہ ہے، حق بات کہنا، سچ بات کہنا، ہم اپنے اندر اپنے معاشرے میں اس بات کو پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ اس پر قائم رہیں اور اس پر قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں۔ دوسری چیز، اخلاقی تعلیمات میں
جو بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت کا احترام، جان، مال اور عزت کا احترام۔ قرآن نے بات کہی ہے کہ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔ ناحق قتل کی سزا قرآن نے ہمیشہ کی جہنم بتایا ہے کہ ناحق اگر کسی انسان کا قتل کیا گیا ہے تو قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوگا۔ دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ ملے گی اسے، لیکن آخرت میں اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو ناحق قتل کو اتنا ناپسند کیا گیا ہے۔ انسان کے مال کے تعلق سے قرآن نے بات کہی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، غلط طریقے سے لوگوں کے مال کو اپنا بنانے کی کوششیں نہ کرو، لوگوں کو رشوت دے کر، اپنا روب کھا کر، اپنی طاقت دکھا کر لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ نہ کرو، اور جو کمزور ہو یہ نہیں کہ تم اپنے لاٹھی کے زور پر ان کمزوروں کو اپنا غلام بناؤ اور ان کی جائیدادوں پر تم قابض ہو جاؤ۔ جان کے ساتھ ہی مال کا تحفظ، احترام اور عزت، انسان کی عزت کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر عزت دار بنایا ہے۔ ہر انسان اس کے انسان ہونے کی حیثیت سے عزت کا حقدار ہے، اس کو رسوا نہ کیا جائے، اس کو بے عزت نہ کیا جائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے۔ اس عزت کو چھیننے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا معاملہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو بے عزت ہم اللہ کے گھر میں کر دیتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کو بے عزت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہ انسانوں کو بے عزت کرنا یہ بھی اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر صحابہ کرام سے بات کہی کہ بات یاد رکھنا کہ جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ گھر محترم ہے، کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حج کا مہینہ تھا ذی الحجہ، حرام مہینوں میں ہے، یوم الحج اہم دنوں میں ہے، افضل ترین دنوں میں ہے، اور وہ مقام زمین پر سب سے عظیم اور سب سے محترم مقام اللہ کا گھر، ان تینوں کا نام لے کر کہا کہ جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ گھر محترم ہے، اسی طرح انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت محترم ہے، ان کو کسی حال میں پامال نہ کیا جائے۔ ہم دیکھیں کہ چیزیں اس وقت اتنی سستی ہو گئی، جھوٹی افواہوں پر انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، انسانوں کے اموال پر، ان کے مالوں پر ڈاکے ڈال دیے جاتے ہیں، اور عزت کی جہاں تک بات ہے تو بہت سستی چیز اس وقت عزت ہے کہ راہ چلتے کس طرح لوگوں کو بے عزت کر دیا جائے۔ اس کے تعلق سے یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بھی عزت کا معاملہ ہے، ادب اور شفقت، محبت بچوں سے، بچوں کی بھی عزت، بچوں کی عزت یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، بڑوں کی عزت یہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ یہ اخلاقی تعلیمات میں بڑی اور بنیادی تعلیم کے انسانوں کی جان، مال اور عزت کا احترام۔ عزت کی بھی یہ بات بھی شامل ہے کہ لوگوں پر تہمتیں نہ لگائی جائیں، بہتان نہ لگایا جائے۔ تہمتیں اور بہتان ہم یہ بھی بہت آسان ہو گیا ہے لوگوں پر کہ کسی کے بارے میں ہم کوئی بھی جھوٹی بات کہہ دیں، کسی کا کوئی جھوٹا الزام لگا دیں۔ اور قرآن نے خاص طور پر سورہ نور میں بات کہی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ یاد رکھو کہ وہ لوگ جو بولی بھالی عورتوں پر، مومن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے کردار پر، ان کی عزت کو داؤ پر لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی۔ یہاں عورتوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسانی تاریخ میں، انسانی معاشرے میں عورتوں کے کردار کو داغدار کرنا سب سے آسان کام سمجھا گیا۔ ہم بھی آج بھی دیکھیں کہ اگر کہیں کسی رشتے میں کوئی تنازع پیدا ہوا، رشتہ ختم کرنا ہے تو الزام لگا کر رشتہ ختم کیا جائے گا، کردار کو داغدار بنا کر رشتہ ختم کیا جائے گا۔ تو یہ جو عام چلن انسانوں کا ہو گیا ہے، ایسے لوگ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی۔ ان لعنتوں سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو کہ ان کے محافظ، ان کی عزتوں کے محافظ۔ تو ہم
लोगों पर तोहमतें और बहतान लगाने से, लोगों के ताल्लुक से बुरे गुमान करने से बचा जाए। ये भी इज्जत, जहाँ बात की इज्जत को एहतराम दिया है, उसी इज्जत में ये भी शामिल है कि लोगों के ताल्लुक से बदगुमानियां, लोगों की जासूसी न की जाए, घरों में भी जासूसी न की जाए, बाहर भी जासूसी न की जाए। बच्चों की निगरानी करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके जासूस बन जाए, उनकी टोह में लगे रहे। बच्चियों की निगरानी का मतलब ये नहीं है कि आप उनके किरदार पर हमेशा सवालिया निशान लगाए रखें। ये तमाम चीजें इज्जत नफ्स अल्लाह ने अता की है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको मजबूत करने वाला है। तो हम हर एक इज्जत का हक कबूल करें और उसकी इज्जत को किसी हाल में मजबूत ना करें। ये अल्लाह ताला ने इसको मोहतरम करार दिया है। तो लोगों की इज्जत करना, उनके माल और उनकी जान और उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, उसको एहतराम देना, ये भी अखलाकी कदरों में शामिल है। इंसानी माशरे में हम देखें कि इनका सवाल आज किस मुकाम पर है, उसके नतीजे में फिर इंसानी माशरा किस मुकाम पर आया है। तीसरी बात यह कि लोगों से सीधी और सच्ची बात कही जाए, मुबहम बातें न की जाए, ऐसी बातें न की जाए जो सुनने वालों को समझ में ना आए। हमारे माशरे में कई लोग होते हैं, ऐसे बड़े डिप्लोमेट होते हैं, उनको हर एक के सामने बाइज्जत बने रहना होता है, हर एक का मंजूर नजर उनको रहना होता है, हिसाब सबकी निगाह में हम मीठे बने रहे, अच्छे बने रहे। तो वो इस तरह से बात करते हैं कि अपनी बातों पर कई इख्तिलाफ करा देते हैं और इस तरह बात कहेंगे कि वो बात किसी के समझ में ना आए और वो वहां से बच लेंगे। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि लोगों अल्लाह का डर रखो और जब भी कोई बात कहो तो बिल्कुल सीधी और सच्ची बात कहो, सच्ची बात कहने वालों में शामिल हो जाओ। अल्लाह की इबादत के साथ इसका तज़किरा किया गया है जगह पर। अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करो, यतीमों, मिस्किनों और कमजोरों के साथ उसमें सलूक करो। उसके बाद कहा वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ बेहतरीन अंदाज में बात करो, सीधी और सच्ची बात करो। तो हमारी बात, हमारी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज वो कोई लच्छेदार बातें ना हो, फलसफियाना चीजें ना हो, बल्कि वो जो लोगों के समझ में आती है। और खास तौर पर ऐसे मौके पर जब आपसे कहने के लिए कहा गया हो, समझाने के लिए कहा गया हो, तो वहां बिल्कुल ऐसी बात है जो आसानी से सबके समझ में आती है। वो बात मुबहम न हो, लाग लपेट के साथ बातें न की जाए, बल्कि सीधी और सच्ची बातें कही जाए। तो ये चंद बुनियादी अखलाकी कदरें हैं जिनका तज़किरा कुरान करता है। इस वक्त मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा बहरान यही है, सबसे बड़ा अलमिया यही है, सबसे बड़ा मसला यही है। इंसानी माशरा, पूरी दुनिया इन अखलाकी कदरों से एक तरह से दूर हो चुकी है, महरूम हो चुकी है, और उसके नतीजे में हम दर्दनाक और जिगरखराश वाक़यात आए दिन सुनते हैं। कभी किसी की असमत दरी का वाक़या होता है, कभी किसी के कत्ल का वाक़या होता है, कहीं रिश्तेदारों में आपस ही में एक दूसरे के कत्ल के वाक़यात पेश आते हैं। तो ये तमाम चीजें इसलिए हैं कि अखलाकी कदरें समाज में खत्म हो रही हैं और इंसानी माशरा अखलाकी बहरान का शिकार हो रहा है। यही चीज इंसान को बेहयाई की तरफ ले जाती है, बेराहरवी की तरफ ले जाती है, फहाशी की तरफ ले जाती है। तो वो भी एक किस्म का अखलाकी बहरान है। तो इस तरह के तमाम अखलाकी बहरान जिस तरह का जहाँ भी हो, हमारी कोशिश ये है इस मुहिम के जरिए कि हम इस तरह के बहरान से इंसानी समाज को बचाएं, अपने आप को बचाएं, और सबसे ज्यादा ये कि हम अपने आने वाली नस्ल को इससे महफूज रखें। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ये इंतजाम हम करें कि वो महज दुनिया का ईंधन बनने के लिए तालीम हासिल ना करें। आज हम देखें कि जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ तालीम का मकसद सिर्फ क्या है? लज़्ज़त दहन और लज़्ज़त बदन, इंसान का जिस्म और उसका पेट, बस यही चीजें हैं। इंसान बेहतरीन लिबास पहन ले, बेहतरीन खुराक को हासिल कर ले, और इसके अलावा चंद जिसकी ख्वाहिशात को पूरा कर ले, यही सब कुछ है। इससे बड़ी आला तालीम हासिल करके कि ये चीजें उसको आसानी से मैसर आ जाए। तालीम का एक बड़ा मकसद ये है कि अखलाकी वजूद समाज के अंदर पैदा किया जाए, इंसान की रूह को, उसके दिल को और उसके अखलाकी वजूद को जिंदा रखा जाए, बरकरार रखा जाए। ये तालीम और तरबियत हमारी औलाद को हम बचपन से दें, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों को बराबर तौर पर अखलाक की तालीम उन तक हम पहुँचाएं, और इस्लाम की जो अखलाक की कदरें हैं उनसे मोहब्बत करना उनको हम
हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाती हैं, तो क्या उनको वहाँ शर्मिंदगी होती है? उनको ये लगता है कि हमने क्यों ये हिजाब पहना हुआ है? अगर उनका जवाब हाँ भी हो तो उस पर नाराज न हो, बल्कि फिर ये देखें कि हमारी तालीम और तरबियत को अभी और ज्यादा मुस्तहकम तरीके से अपनी औलाद तक पहुँचाने की जरूरत है। महज बोझ के तौर पर किसी चीज को एडॉप्ट कर लेना, उससे बेहतर यह है कि बचपन ही से हम अपनी औलाद को उन तमाम चीजों से मोहब्बत करना सिखाएं, उनकी पसंद और नापसंद किस तरह की हो, इस तरह की तरबियत हम करें कि वो अच्छी चीजों को पसंद करने वाले, बुरी चीजों से खुद नफरत करने वाले हैं। हमारे डंडे से या हमारी माँ के डर से वो अच्छे और बुरी चीजों का न जाए, बल्कि उनकी खुद का ज़ौक़ हो। हम मजबूर न बनाएं, बाज़ौक़ बनाएं, उनके अंदर ज़ौक़ पैदा करें कि वो अच्छी चीजों को पसंद करने वाले हों, अखलाकियात को पसंद करने वाले हों और अखलाकी कदरों के साथ अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को तय करते हुए अपने रब के हुज़ूर पहुंचने की आरज़ू तमन्ना अपने दिल में रखते हैं। यही वो चीज़ है कि इसके नतीजे में हकीकी आज़ादी का तसव्वुर इंसानी माशरे में हम आम कर सकते हैं। और ये बात है हकीकी आज़ादी अल्लाह की गुलामी है। अल्लाह की गुलामी से आज़ाद होने के नतीजे में इंसान मुख्तलिफ गुलामियों में जकड़ जाता है, मुख्तलिफ बेड़ियों में जकड़ जाता है। तो आज़ादी असलन उन बेड़ियों से, उन गुलामियों से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में इंसान को लेकर आने का नाम है। यही बातें हैं, यही चीज़ें हैं जो इस मुहिम के जरिए अवाम तक उनको पहुँचानी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम की अखलाकी तालीमात पर हमको खुद को अमल करने की तौफीक दे और तमाम बनी आदम तक उन पैगामात को पहुँचाने की हमको हिम्मत दे, उस पर हमको इस्तिकामत अता करे।